عالم آن لائن میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں رضوی صاحب کی طرف سوال کے جواب کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سوال یہ کیا ہے کہ ڈاکٹر اگر ہو اور ایمرجنسی، یعنی میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عام آدمی بھی ہو اور وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے اس مسئلے میں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ نماز کو اچھا چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ نے طریقے بتایا اولا مثلا ڈاکٹر بھی ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہمیں سمجھانی چاہیے اپنے ناظرین کو۔ وہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہ کہ یہ سمجھنا کہ واقعی ایمرجنسی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ پھر اگر ایمرجنسی ہے تو اس میں پہلے مرحلے پہ یہ کرنا چاہیے کہ جو مستحبات ہیں یا جو چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑی جا سکتی ہے نماز میں، جس کی اجازت ہے، اس کو طولانی نہ کرے، پہلے مرحلے میں مختصر کرے، واجبات کی حد تک اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور وہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے وقت جس میں بہت مختصر انداز سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ایمرجنسی کیس آ رہا ہے، وہ نماز کو بہت مختصر کر سکتا ہے، شارٹ کر سکتا ہے، اور ہے ایسا اس کی اجازت، تو وہ اس پہلے یہ کرے، یہ پہلے مرحلے پہ یہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی بھی نہیں ہے تو پھر مثلا اب اس کو کچھ چلنا ہے تو نماز اس حالت میں اس کو، اگر فرض کے وقت کم ہو رہا ہے، اگر تو وقت ہے بعد میں تو بعد میں وہ پڑھے گا اس کو، لیکن فرض کریں وقت نہیں ہے نماز کا، صرف یہی وقت ہے جس میں وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ یعنی کسی اور حالت میں بھی نماز کو اپنی ادا کرے گا۔ جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا نا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، دوران مثلا سرجری کر رہا ہے اور وقت نہیں ہے اس کے پاس، تو دوران ذکر نماز جو ہے وہ ٹھیک ہے، ادا کرتا رہے، بالکل اشاروں سے سجدہ اور رکوع ٹھیک ہے کو انجام دے تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی پھر لائیو کالز۔ السلام علیکم۔ ہیلو سر جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں وردہ مختار کراچی سے۔ جی کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ عامر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ لوگ یہاں پہ عالم آن لائن میں اتنی دفعہ کال کرنا چاہیے، ملتی نہیں ہے۔ چلیے اب تو مل گئی، سوال کیا کرنا چاہیں گی؟ اب مل گئی۔ وہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں جی اور کمرے میں کوئی ٹی وی آن کر دے آتے ٹھیک تو ہے، نماز ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے، یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، وردہ کا سوال ہے۔ تصویر والے کمرے میں نماز کا پڑھنا یہ جو ہے مکروہ ہے۔ تصویر والے کمرے میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اب اس کی نوعیت الگ ہے، اگر تصویر سامنے ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ تصویر کی طرف سجدہ کرنے کا جو ایک تشبہ جو ہے وہ آتا ہے، اور اگر دائیں ہیں بائیں ہیں پیچھے ہے تو نماز تو جائز ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال مکروہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو اسی زاویے میں یہ لے لی جائے، چونکہ تصویر بھی ہے، آواز بھی ہے، تو نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہے وہ بھی برقرار نہیں رہ سکتا، پھر تصویر کا وہ بھی ہے۔ اچھا، اگر چینل پر جی مکہ مکرمہ کی نماز براہ راست دکھائی جا رہی ہے اور اس وقت نماز پڑھ لیں تو اگر سامنے ہو تو چونکہ تصویریں ہیں، جی سامنے جو ہے وہ سجدہ ہو رہا ہے تصویروں کے سامنے، تو بھی تو اس صورت میں مکروہ ہوگا۔ مکروہ ہے۔ جی مکروہ ہے اسی انداز سے، اور چونکہ آپ کی توجہ کو ہٹاتی ہے تو اسے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن جو ہے جائز ہے، نماز صحیح ہو۔ اچھا یہ بتائیے، اب وہ جو نماز پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کا تو قصور، تو کسی نے آ کے ٹی وی چلا دیا، ٹھیک ہے نا، اب وہ کیسے ان کو روکیں کہ بھائی وہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ تو ان کا قصور ہے نا، چلانے والے کا، تو یہ تو ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ آپ ایسا کام نہ کریں۔ یہ نماز کو توڑے نہیں، نماز کو توڑنا خود پڑھتے رہے، وہ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کہیں وہ توڑ کے اپنی ابتدا جو ہے وہ انہوں نے ایسے کمرے میں کی کہ وہاں ٹی وی نہیں چل رہا، کسی نے آ کے چلا دیا یا کسی نے آ کے تصویر لگا دی، جی تو یہ ان کا قصور تو ہے، ان کا قصور نہیں ہے، اس صورت میں کوئی نہیں ہے، نماز نہ توڑے، نہیں توڑے۔ خلاصہ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی نذیر احمد خان صاحب آپ کا، اور پروفیسر سید امتیاز علی رضوی صاحب آپ کا، آپ دونوں شخصیات عالم آن لائن میں تشریف لائیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی، رات کو سونے سے قبل 5 کام ختم کر کے سویا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دریافت کیا کہ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4000 دینار صدقے کیا کرو، پورا قرآن پڑھ لیا کرو، جنت کی قیمت ادا کر دیا کرو، 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور حج ادا کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 کام تو ناممکن ہے، میں انہیں کیسے انجام دوں؟
تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کے ارشاد کیا کہ اے علی، جب تو 4 مرتبہ الفاتحہ پڑھ لے گا تو تو نے 4000 دینار صدقے کر دیے. 4 مرتبہ الفاتحہ تو 4000 دینار صدقے کر دیے. جب تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو تو نے 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا. جب تو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا تو گویا تو نے جنت کی قیمت ادا کر دی. جب تو 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے گا تو تو نے 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دی. اور جب تو 4تھا کلمہ 4 مرتبہ پڑھ لے گا تو گویا تو نے حج ادا کر دیا. کتنی آسان قیمت ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کو یہ موقع عطا کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، ان کے کلام کو، ان کی احادیث کو، ان کی سنتوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اختیار کریں، ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، محبت اور عقیدت کی چاشنی کو برقرار رکھتے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.